راستے پہ اپنا چل رہے ہیں۔ تو آج تک کا یہاں تک کا اسٹیپ ان لوگوں کے لیے جو عملیات کی دنیا کے متلاشی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سلاسل کے ذکر و اذکار کی طرف کہ ان لوگوں کے لیے جو وہ مریدین جو سلسلے کی تربیت لینا چاہتے ہیں، سلسلے کی تعلیمات لینا چاہتے ہیں، اب سیکنڈ اسٹیپ ہم وہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خاندان قادریہ میں جو ذکر تعلیم کیا جاتا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ ذکر ہے کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تمام ذکروں میں سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اچھا، لا الہ الا اللہ کا ذکر ہم کس طرح اور کیسے کریں گے؟ ہم نے یا تو دونوں زانو ہو کے بیٹھ جانا ہے، اور دونوں زانو ہو کے بیٹھ جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، ہم نے کرنا یہ کہ ہمارا جو بایاں گھٹنا ہے لا الہ الا اللہ، یعنی کہ جو ہمارا بایاں گھٹنا ہے نا، اب یہ تصور کرنا آپ کہ آپ نے بایاں گھٹنے سے شروع کرنا ہے۔ جیسے اب میرا بایاں پیر ہے، پیر کا جو گھٹنا ہے، اب میں دونوں زانو ہو کے بیٹھا ہوں، اب میں نے آنکھیں بند کر کے گردن سیدھی کر لی۔ اچھا، جب میں نے گردن سیدھی کری ہے، اپنا ذکر کے لیے بیٹھنے کی ترتیب معنی رکھتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ہم نے گردن بالکل اسٹریٹ رکھی ہے تاکہ ہمارے جو اسپینل کارڈ ہے یہ بالکل ہمارا سیدھا رہے، ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہے، ہماری گردن ریڑھ کی ہڈی ایک لیول میں رہے، کیونکہ جب یہ ایک لیول میں رہے گا جو ہمارے موہرے ہیں 1 سے لے کے پورے 8 تک وہ سارے اپنے ایکول پوزیشن میں آئیں۔ جب ہم اسٹیٹ میں بیٹھیں گے پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ لا کی ضرب لگانا ہے۔ جب ہم لا کی ضرب لگائیں گے تو یہ ضرب لگے گی ہمارے نفس پر، یعنی کہ عالم ناسوت۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے بایاں جو ہمارا پیر ہے ہم اس پہ یوں کریں گے لا، پھر یہاں سے اٹھا کے لا الہ، پھر الا، اور پھر قلب پہ زور ماریں گے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی کہ لا آپ کا بایاں گھٹنا ہو گیا، لا الہ آپ کا دایاں گھٹنا ہو گیا، لا الہ الا اللہ، الا اللہ آپ کا دایاں کندھا ہو گیا، اور اللہ آپ کا قلب ہو گیا۔ یہ طریقہ خاندان قادریہ کا ہے۔ اچھا، بعض لوگ نفس سے اٹھاتے ہیں، یہاں سے یوں گردن نیچے کرتے ہیں، یہاں سے اٹھاتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ طریقہ ہے چشتیوں کا، نقش بندیوں کا، یہ طریقہ ہے۔ اور جو میں نے وہ طریقہ سمجھایا ہے جو گھٹنے سے اٹھاتے ہیں وہ قادریوں کا طریقہ ہے۔ مختلف سلاسل میں لا الہ الا اللہ کے کئی طریقے ملیں گے آپ کو، اور ایسے بھی طریقے ملیں گے کہ جس میں گردن بھی نہیں ہلے گی اور لا الہ الا اللہ کا ذکر چل رہا ہوگا، اور ایسے بھی طریقے ملیں گے کہ آپ کو جیسے بندہ پورا جھوم رہا ہوگا۔ ایسا بھی ذکر کے طریقے ملیں گے کہ بندہ بالکل ساکن ہوگا، ساکت ہوگا، اور لا الہ الا اللہ کا ذکر چل رہا ہوگا۔ ہر خاندان میں ہر طریقے سے مختلف طریقے سے ذکر و اذکار موجود ہیں۔ تو خاندان قادریہ کا جو طریقہ کار ہے وہ گھٹنے سے، یہ باقاعدہ طریقہ کار میں نے خود کیا ہے ذکر۔ یہ اپنے ابتدائی وقت میں نے لا الہ الا اللہ کا ذکر 200 مرتبہ، اور پھر الا اللہ 400 مرتبہ، پھر اللہ 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 600 مرتبہ، اور پھر درود شریف 1200 مرتبہ صلی اللہ علیہ محمد۔ اچھا، لا الہ الا اللہ کا سمجھ لیا آپ نے، اب آتے ہیں الا اللہ۔ اچھا، لا الہ الا اللہ کا ترتیب سمجھ لی، اب الا اللہ کی ترتیب کیا ہوگی؟ ہم نے دائیں کندھے سے قلب پر آنا ہے، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ گردن پوری آپ کی گھومے گی، ایک گردن آپ کی پوری، جیسے ہم نماز میں سلام پڑھتے ہیں پوری گردن لے کر آتے ہیں، ایسے ہم نے پوری گردن لے کے نہیں آنا سلام کی طرح، ہم نے صرف یہاں تک لانا ہے ایسے کہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ خاندان قادریہ کا طریقہ کار ہے ذکر کا۔ لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ، الا اللہ 400 مرتبہ، اب ہے اللہ۔ اب ہم سیدھے بیٹھیں گے، بالکل اسٹریٹ بیٹھے ہوں گے، اور ایسے ہماری گردن ہوگی اوپر کی طرف، اور نیچے قلب پہ ہلکی سی گردن ہم نے بائیں جانب کری اور قلب پہ ایسے زور دیا، اللہ اللہ
अल्लाह 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 अल्लाह, ये हम करेंगे 600 मरतबा। बाकायदा मैं अपने मुरीदीन को ये तरबियत दे चुका हूँ, ये तालीम और तरबियत दे चुका हूँ। आज पहली रबीउ सानी की ट्रांसमिशन है, मैंने कहा मैं पहले यही ज़िक्र तालीम कर दूँ। हर दिन मैं एक नया ज़िक्र आपको तालीम करूँगा तरतीब और तरीके के साथ। ये हमारा दूसरा सेशन शुरू होगा है ज़िक्र का। पहला ला इलाहा इल्लल्लाह 200 मरतबा, इल्लल्लाह 400 मरतबा, अल्लाह 600 मरतबा, और दुरूद शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। कोई सवाल करना हो कुछ पूछ लेना, अगर कोई ध्यान में आ रहा है कुछ और कुछ भी। और या सय्यदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाहे ये पढ़ना चाहे ये पढ़ लेना। जो भी दुरूद शरीफ आपका पसंदीदा दुरूद शरीफ हो वो 1200 मरतबा उसकी मुकम्मल कर लेना। ये वो ज़िक्र है, ये वो तरीका है कि जब कोई ख़ानदान क़ादिरिया में मुरीद होता है, उसके बारे में औलिया कराम फरमाते हैं कि कोई शख्स कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, जब वो तौबा करता है, जब उसकी आंखों से नदामत के आंसू बहते हैं, जब उसका दिल रब की तरफ रुजू करता है, जब वो अपने तमाम गुनाहों से तौबा करता है, अपने रब की तरफ माइल होता है और ख़ानदान क़ादिरिया में बैत करता है, तो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि वो ऐसा हो जाता है बैत होने के बाद कि जैसे बच्चा अभी माँ के पेट से जनाए। अल्लाह तबारक व तआला तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है मुरीदीन के, लोगों के। किसकी निस्बत है ये किसका फैज़ है? अहले बैत का। सैयदना गौसुल आज़म आप नजीबुत तरफ़ैन सादात में से हैं। अहले बैत का एक बड़ा हिस्सा आपके पास है, आप नबी के ख़ानदान से हैं और हज़रत इमाम हसन अली मकाम की औलादों से हैं आप। वालिद आपके हज़रत इमाम हसन अली मकाम के औलादों से हैं और आपकी वालदा हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम के औलादों से हैं। आप वो चश्म चिराग हैं, आप महबूब सुबहानी हैं कि जो आपके ख़ानदान में खाली तौबा कर लेता है, ताइब हो जाता है, मुरीद हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। और ख़ानदान क़ादिरिया में जब कोई मुरीद होता है और अपना सलूक का सफ़र तय करता है, तो हमारे जो पीरान-ओ-ज़ाम हैं वो सबसे पहले उसको ज़िक्र की तालीम करते हैं। और यही ज़िक्र जो मैंने आपको दिया है, ये ज़िक्र अव्वल है और ज़िक्र ज़ुबान से होगा। ये अभी कल वल को छोड़ दो, आप अभी रूह को, सिर को, खफ़ी को, सब को छोड़ दो। अभी सिर्फ ज़ुबान से ज़िक्र होगा आपका, क्योंकि इब्तिदाई स्टेज है, पहली मंजिल है आपकी। जब मुरीद होता है तो उसको जो सबसे पहले ज़िक्र तालीम किया जाता है वो यही ज़िक्र तालीम किया जाता है। अब हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो वो ये चाहते हैं कि उनको कुछ सबक दिया जाए, तो फिर वो सबक जो है ना, यही सबक होता है ज़िक्र का कि ला इलाहा इल्लल्लाह 200 मरतबा, इल्लल्लाह 400 मरतबा, अल्लाह 600 मरतबा और सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद 1200 मरतबा। ये ज़िक्र होता है। और फिर इस ज़िक्र में जो कैफियत बनती है, मेरी तरफ से मेरे तमाम मुरीदीन को ज़िक्र की इजाज़त है और करना चाहिए हर मुरीद को, कि जिनको क़ादरी होने पे फ़ख्र है ना, उनको लाजमी करना चाहिए ये ज़िक्र। अच्छा, बाज़ लोग होते हैं कि जो कारोबारी लोग होते हैं, दुनियादार लोग होते हैं, और लेकिन हैं तो ख़ानदान क़ादरिया की निस्बत ना हासिल उनको, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता, भूल जाते हैं, दुनिया में मशगूल हो जाते हैं। तो उनको मैं इतनी ही छूट दे देता हूँ कि वो 20 मरतबा, 40 मरतबा, 60 मरतबा, 120 मरतबा पूरे दिन में, पूरी रात में कभी भी कर लिया करो रोज़ाना, लेकिन करो ज़रूर। अगर 200, 400, 600 मरतबा नहीं शुरू कर सकते तो 20, 40, 60, 120 बार से शुरू कर लो। यानी कि 20 मरतबा सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, 40 मरतबा इल्लल्लाह कह लो, अल्लाह अल्लाह 60 मरतबा कह लो और 120 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद कह लो। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे आपको। अब 24 घंटे में से एक दुनियादार शख्स 5 मिनट तो दे सकता है ना। आप ये 5 मिनट 40 दिन दे लो, आप यकीन करोगे खुद
200 400 600 پہ آؤ گے، پھر 2000 4000 6000 پہ آؤ گے، اور پھر 20,000 40,000 60,000 پہ آؤ گے۔ بزرگوں نے کیا ہے ہمارے خاندان کے، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے جو بڑے بزرگ گزرے ہیں انہوں نے کیے ہیں یہ۔ کہ انہوں نے 200 400 600 سے شروع کیا، پھر 2000 4000 6000 پہ آئے، پھر 20,000 40,000 60,000 پہ آئے، کہ وہ سوتے بھی تو صرف راغبے میں سو جایا کرتے تھے۔ لیکن ایک بات میں نے دیکھی خاندان قادریہ میں، کہ خاندان قادریہ میں چھوٹ بہت ہے، کیونکہ خاندان قادریہ کے جو مرید ہوتے ہیں نا، وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ جیسے نا کسی ایک باپ کی اگر 10 اولادیں ہیں، تو اب جو 10 ضدی ہوں، یا یوں کہہ لو کہ وہ بگڑی ہوئی ہوں، لیکن ماں باپ تو ظاہر سی بات ہے اپنی ہر اولاد کو محبت رکھتے ہیں نا، تو خاندان قادریہ کے جو مریدین ہوتے ہیں نا، وہ ان کی زیادہ تر رغبت دنیا کی طرف آ جاتی ہے، لیکن وہ پھر لوٹ آتے ہیں، پھر دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر لوٹ آتے ہیں۔ یہ اس خاندان کی نسبت ہے کہ وہ اپنے مریدوں کو دنیا کے دلدل میں نہیں پھنسنے دیتے، وہ بالکل اس کو دھوتے رہتے ہیں، صاف کرتے رہتے ہیں۔ اور ربیع الاوّل کا مہینہ ہے،